بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے عزیز بزرگوں و دوستوں، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مبارک مہینے کے اندر اللہ کے نبی رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرمائے، جو کہ خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں، اور آپ کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا ہے، اور دین اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے مکمل فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو اور اسے پسند فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا ہے. یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جو کہ بڑی سعادت بندی کی بات ہے اور بابرکت. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے، کعبے کے پاس 360 بت رہتے. ہر ایک قبیلے کا ایک الگ بت رہتا تھا جس کو لوگ معبود کہتے تھے، اپنی اپنی پرستش کرتے تھے. لیکن جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اسی وقت وہ بتیں جو تھی وہ آدھے منہ گر گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ دلیل تھی اس بات کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی رسول پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے جس نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کی بشارت دی، وہ خاتم النبی و رسول دنیا میں تشریف فرما ہو چکے ہیں. اب صرف وحدہ لا شریک لہ رہے گا. تمام بت خود بخود گر گئے. ایک آگ جلتی تھی، 1000 سالوں سے جل رہی تھی، وہ کبھی بجھی نہیں تھی. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، وہ آگ خود بخود بجھ گئی، وہ انگار خود بخود بجھ گئی. ایک دریا تھا جو ہمیشہ بہتے رہتا تھا. اس وقت میں بشارتیں دی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی پچھلی کتابوں کے اندر. اس کی تصدیق کے لیے وہ دریا سوکھ گیا تھا. اور ایک دریا تھا جو ہمیشہ سوکھا رہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے، وہ دریا خود بخود پانی سے لبریز ہو گیا. ایسے کئی بشارتیں، کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ظہور فرمائی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انسانیت کا درس دیے، مساوات کا درس دیے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، انصاف کا معاملہ کرنا، اس کی تعلیم دی گئی. وحدہ لا شریک لہ کی تعلیم دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں فرمایا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کاروبار میں ناپ تول میں کمی پیشی نہیں کی، کبھی کسی کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دبایا. دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تو اپنے دودھ شریک بھائی کا حصہ چھوڑ دیتے. یعنی بچپنے میں
وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق نہیں مانا۔ بعض دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تو اپنے بھائی کا حق چھوڑ دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے ہوئے تھے۔ تو دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ میرے دودھ شریک بھائی بہن نہیں دکھتے ہیں صبح سے دن میں مجھے، وہ کہاں جاتے ہیں؟ تو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بکروں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بھائی بہن جب بکریاں چراتے تو میں گھر میں کیا کروں، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں، اور بہت ضد کرے جس کی بنا پر آپ کو بھی ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ میں چھوڑنا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے سے ہی انصاف کا معاملہ کرتے تھے، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ کا معاملہ نہیں فرماتے تھے۔ بکریاں چراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بچپنے میں ہی یہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں تقریباً پیغمبروں نے مویشیوں کو چرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے ہی بکریوں کو چرایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں پر اگر سوکھا رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بکریوں کو لے جاتے وہ خود بخود ہرا بھرا ہو جاتا، اور بہت جلد چرا کر واپس آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی ایسے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودات کے ہیں بچپنے سے ہی۔ ایک مرتبہ آپ کے دودھ شریک بھائی دائی حلیمہ کے پاس بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ہانپتے پناپتے آئے اور فرمانے لگے کہ امی جان جنگل میں ایسا معاملہ ہو گیا جہاں بکریوں کو چرا رہے تھے، وہاں پر 3 لوگ آئے ہیں سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیے اور ان کو چت لٹا کر ان کے سینے کو شاک کیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے دائی حلیمہ ان کے شوہر دونوں بھاگتے بھاگتے آئے تو دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے پاس بیٹھے ہوئے، اداس حالت میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دائی حلیمہ کے جو شوہر تھے انہوں فرمانے لگے کہ شفقت کے ساتھ کہ بیٹے محمد کیا ہوا ہے، کیوں اداس ہو؟ فرمانے لگے کہ پتہ نہیں 3 لوگ آئے تھے جو وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایک دم نورانی شکل کے تھے، اور وہ لوگ بولتے تھے مجھے چیت لٹا کر میرے سینے کو چاک کیے اور میرے اندر سے کچھ نکال کر پھینک دیے، اور پھر دیکھے تو سینہ جیسے کہ ویسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے روایتوں میں کہ بچپنے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدر چاک کیا گیا اور سینے مبارک سے دل کو نکال کر صاف کیا گیا، دھویا گیا اور پھر لگا دیا گیا۔ اور ایسا ہی واقعہ اور ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سینے کو چاک کر کر دل کو دھویا ہے، اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا تھا نور وغیرہ حکمت وغیرہ اسے دل کے اندر رکھ کر پھر دل کو صاف جیسا تھا ویسا کر کے سینے میں لگا دیا۔ یہ واقعہ 4 سال کی عمر میں پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، روایت میں بات ملتی ہے۔ میرے بھائی کو دوستو، وہ محسن کائنات سرور کونین تاج مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ بے شک اللہ اس کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا کثرت سے ہو سکتا ہے درود پاک کا اہتمام کریں۔ حدیث میں بھی ایک چیز بیان کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جتنا زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا کل قیامت میں اتنا زیادہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا، میرے اتنے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک روایت میں تو ہم کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں تعلیمات پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی،
اور ہر ایک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی. کبھی کسی کے ساتھ بے مروتی سے بات نہیں کیے، کبھی اخلاق کو بگاڑ کر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات نہیں کی. بچپنے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے اور کسی کی ذرا سی تکلیف بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے، اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ ابو جہل باندی کو بیچ رہا تھا اور ان کے شوہر ان کے ساتھ تھے، وہ گڑا رہے تھے کہ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو. وہ نہیں مان رہا تھا اور بڑی بے مرفتی سے کھینچ کر لے جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں چھوٹے ہی تھے، تو فرمانے لگے کہ نہیں اسے کیوں کہہ رہے ہو، چھوڑ دو. بولے کہ نہیں میں اس کو بیچنے والا ہوں. بولے کہ ٹھیک ہے کتنے میں بیچے ہو؟ اس نے دام بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ دام میں آپ کو دے دوں گا، آپ ان کو آزاد کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرا. حالانکہ چھوٹے تھے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے کئی واقعات بتایا جاتا ہے، روایتوں میں بات ملتی ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے جاتے ہیں لوگوں کو تو کئی لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو بد دعا نہیں کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے رخی سے پیش نہیں آئے. میرے بھائی کو دوستوں یہاں تک بتایا گیا کہ جس راستے سے آپ جاتے ہیں راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں. کبھی ایسا کر دیا جاتا ہے کہ گڑھا بنا کر اس کے اندر گڑھا کھود کر اوپر دے، اس طرح سے اس کو پیوند کر دیا جاتا تھا کہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پر گڑھا ہے. اور روز کی روٹین کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو کبھی کہیں ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گر بھی جاتے. اور بھی روایت میں بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو ایک عورت تھی جو کچرا ڈالا کرتی تھی آپ کے اوپر، وہ آپ صاف کر لیتے اور چلے جاتے. ایک مرتبہ کچرا نہیں گرا ادھر سے جانے پر تو آپ لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بھائی یہاں سے جب بھی گزرا میرے اوپر کچرا وغیرہ ڈالا جاتا تھا. لوگ کہنے لگے کہ وہ بھی عورت بیمار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پوچھنے کے لیے چلے اور اس کی کیفیت پوچھے. وہ فوراً پریشان ہو گئے کہ میں آپ کے اوپر اتنا ظلم کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پوچھنے کے لیے آئے. اور اس نے اسی وقت میں آپ کے اوپر کلمہ پڑھ کے ایمان لایا. میرے بھائی بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو دھوپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا آپ کے اوپر. ایک ابر رہتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سائبان کی طرح سے رہتا تھا کہ آپ کا سایہ بھی نہیں پڑتا تھا زمین کے اوپر اور دھوپ کی تپش بھی نہیں مارتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی بزرگوں دوستو، ابو جہل جو بہت بڑا جہالت کا انہیں سردار بھی تھا اور جہالت بھی اس کے اندر ٹوٹی پڑی تھی. ابو جہل اس کا نام ہے، جہالت کا باپ بولے. تو کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا تھا اور ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اگر میرے ہاتھ میں جو چیز ہے اگر وہ یہ بات بتا دے تو بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں تمہارے اوپر ایمان لا لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بولوں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بتا دیں کہ میں بولوں. اس نے ہاتھ کی مٹھی کھولا، اس کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں وہ کنکریاں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق. کلمہ پڑھی ہو تصویر ہاتھ کے اندر کنکریاں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ دو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نبی ہیں تو بتاؤ، پیغمبروں کے اوپر بہت سے معجزات آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو جھاڑ ہے اگر یہ جھاڑ آ کے اگر آپ تصدیق کر دیں تو جھاڑ خود بخود آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا پڑتا. ایسے کئی ایسے واقعات کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے، ایسے کئی ایسے واقعات. اصل مقصد جو ہے بتانے کا یہ ہے کہ میرے بھائی بزرگوں دوستو ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ طائف کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے دین کی دعوت دینے کے لیے، وہاں پر سردار تھے تو تینوں سرداروں سے جب آپ ملے ان کو اپنی رسالت کی دعوت دی، تعلیم کی
کی دعوت دی، وحدانیت کی دعوت دی، اپنے رسول ہونے کی دعوت دی، اور یہ سمجھے تھے کہ اگر وہ سردار لوگ اگر ایمان قبول کر دیں تو اسلام کو فوقیت ملے، تقویت ملے۔ ان میں سے تینوں کے تینوں آپ کو قبول نہیں کریں۔ کوئی کہنے لگا کہ وہ اللہ کو آپ کے سوا کوئی ملتا نہیں تھا رسول بنانے، کوئی بولا کہ تم کو رسول بنایا گیا، کوئی کہہ رہا کہ دیکھو میں تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اگر آپ جو بات بول رہے ہیں وہ بات اگر صحیح ہے، سچ ہے، تو پھر آپ کا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر آپ کہنے میں جھوٹ ہے آپ کی بات تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کروں۔ ان سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہی رہ کر لوگوں کو دعوت دینے لگے۔ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، وہ آپ کے پیچھے تالیاں پیٹ رہے، پتھرے مار رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک تھے، نانے مبارک، وہ خون سے آلودہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں تھے۔ تو جب بچوں سے چھٹکارا ملا تو ایک باپ میں جو کہ دوسرے جنوں کا تھے، انہیں ایمان نہیں قبول کر رہے تھے اس وقت میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے انگور کا گوشہ کھلا کر دیا، روایتوں میں بات ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اللہ کے طرف رجوع ہو کر دعا فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کس کے حوالے کرتے ہو؟ بیگانوں کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتے ہیں، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر آپ راضی نہیں ہیں تو جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں میرے لیے کوئی دوسرا معاملہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ قدرت جوش میں آ گئی اور پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کریں، اور فرمانے لگے کہ یہ فرشتے پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو بھی حکم دیں گے یہ اس پر عمل کریں گے۔ فرشتے کہنے لگے کہ اگر آپ کہہ دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو دبا دوں تاکہ اس کے اندر کی جو آبادی ہے وہ چکنا چور ہو جائے، پیسی جائے، یا پھر آپ جو بھی حکم دیں گے اس کی تعمیر کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں کے اندر اللہ کو پوجنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے پیدا ہوں گے۔ ایسے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے دشمنی نہیں رکھی، لوگ تکلیفیں دینے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ فرماتے تھے، فائدہ پہنچانے کا معاملہ فرماتے تھے۔ جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شریک تھے اور جیتی ہوئی جنگ چھوٹی سی نادانی سے شکست میں تبدیل ہو گئی، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے، 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ اس میں صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو حق بنتا ہے کہ آپ ان مشرکوں کے لیے بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے اللہ تبارک تعالیٰ یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، آپ انہیں بخش دیجیے۔ بد دعا نہیں فرمائے سو۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بہترین اخلاق ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم کو کسی کو فالو کرنا ہے تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ، جو صرف بولے نہیں بلکہ عملی طور پر عمل کر کے بتائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو عام کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ دیکھیے جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اس وحی کے اندر یہ تعلیم دی گئی اللہ کی طرف سے کہ پڑھ، اللہ کا نام لے کر جو رب ہے، تمام خالق ہے تمام، تو تعلیم کی طرف زور دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
یہ ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض۔ تو ہم تعلیم کے اندر آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو تعلیم کے اندر آگے بڑھائیں، دینی معلومات ان کو پہنچائیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ ہم ان تک پہنچائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کو پہنچائیں، بتائیں ان کو کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے آپ امام الانبیاء آپ کو کہا جاتا ہے، تمام پیغمبروں کے امام آپ ہیں، تمام انبیاء کے امام آپ ہیں۔ وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما، تو ہم اس مبارک مہینے کا ادب و احترام بھی ہم کو کرنا ہے، اور اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائیں تو اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو عام کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہم سچی محبت نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ تو اطاعت یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے ہیں، جو طریقہ ہم کو بتایا ہے اس پر عمل کرنے والے ہم بنے، ان تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے، سنتوں پر عمل کرنے والے بنے، سنتوں کو زندہ کرنے والے بنے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ آپ نہیں پڑھیں گے کلمہ مکمل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا آپ کا۔ اسی اللہ کے احکام بھی ہونا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی ہماری زندگی میں ہونے کا۔ تو ہم یہ عہد کریں، اپنے دل میں یہ ٹھان لیں کہ ہم اللہ کے رسول سے جو محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے والے بنے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، کم از کم یہ مبارک مہینے کا ادب و احترام کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسنا کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی ویسی زندگی گزارنے والے بنے، ہم بھی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بنے، چہرے کے رکھنے والے بنے، نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اگر واقعی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہر ایک ایمان والے کو محبت ہونا ضروری ہے، بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم نمازوں کا خاص اہتمام کرنے والے بنے، نماز باضابطہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بنے، فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات سنتوں و نوافل کا اہتمام کرنے والے بنے، غریبوں مسکینوں کو اللہ نے اگر ہم کو دیا ہے تو اس میں سے ان کو تقسیم کرنے والے بنے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھتے رہتا اور میری ماں مجھ کو آواز دیتی ہے محمد، تو میں نماز چھوڑ کے ان کی طرف جاتا۔ تو ہم نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ کے جانے کے لیے اللہ کے رسول تیار ہیں، تو ہم کیسے کہ ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اپنے ماں باپ کی حکم معذوری سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، اپنے ماں باپ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی فکر و کوشش کرنا ہے، ماں باپ کے ادب احترام کرنا ہے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے، ان سے جھڑک کر بات نہیں کرنا ہے، اور ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کو اپنی کمائی سے اپنے مال سے ان کو محروم نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ نے جو بھی ہم کو دیا ہے، جہاں ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے، اپنے بیوی بچوں کے، گھر بار کے، اسی طرح ہمارے ماں باپ نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر ہم کو بڑا کیا ہے، پالا پوسا ہے، تو ان کو اپنی محنت کی جو آمدنی رہتی ہے اس سے محروم نہ کرے، اپنی محبت سے ان کو محروم نہ کرے۔ جو ہے باحیات ہے، اللہ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت تندرستی ان کے ماں باپ کو عطا فرمائے۔ وہ لوگ تو کرنا ہے، لیکن جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے نیک اعمال کرنے والے بنے، ان کے لیے صالح ثواب کا سامان پہنچانے والے بنے۔